السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 136 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 134 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آیہ مبارکہ 134 بہت ہی میننگ فل ہے، تو آج انشاءاللہ اسی آیہ مبارکہ کو دوبارہ دیکھیں گے اور ٹرانسلیشن کا لیسن آیہ مبارکہ 137 سے 142 تک پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 137۔ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم كرح فقد مس القوم كرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ٹرانسلیشن آیہ مبارکہ 137 سے، اور اس آیہ مبارکہ سے پہلے آیہ مبارکہ 136 میں ورڈ تھا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کچھ بہنیں اس کو عالمین پڑھ رہی تھیں، تو بہت دھیان سے دیکھ کے پھر پڑھا کریں۔ اگر زبر زیر کی بھی یعنی کہ پیش کی مسٹیک ہو جائے تو بعض اوقات میننگ بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے قرآن مجید کلام اللہ ہے، تو بہت حق رکھتا ہے کہ اس کو بہت اچھے سے پیارا سا محبت کے ساتھ پڑھا جائے، اور صرف تفسیر پہ ہی فوکس نہ کیا کریں بلکہ عربی ٹیکسٹ کو بھی بار بار اچھے سے ریوائز کر کے پھر گروپ میں لیسن سنایا کریں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے تم سے پہلے بہت سارے طریقے، اور سنن طریقے کی بجائے امتیں بھی کہہ سکتے ہیں، تحقیق تم سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی۔ فسیروا فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، فانظروا، تو دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، تو نہ تم سستی کرو اور نہ تم غم کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، اور اگر ہو تم مومن۔ ان یمسسکم کرح، اگر پہنچا ہے تمہیں کوئی زخم، فقد مس القوم کرح مثلہ، تحقیق تم بھی پہنچا چکے ہو ان لوگوں کو زخم ویسا ہی۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے کہ پھیر پھیر کر لاتے ہیں اس کو درمیان لوگوں کے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ جان لیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ،
اور بنائے تم میں گواہ، واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں دوست رکھتا ظالموں کو، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا ڈالے کافروں کو۔ ام حسبتم، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو یا کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں، ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور ابھی نہیں معلوم کروایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مجاہد ہیں تم میں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ معلوم کر لے صبر کرنے والوں کو۔ تفسیر آیہ مبارکہ 134 سے، جیسا کہ کل بھی ہم اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کر چکے ہیں، لیکن یہ تفسیر بہت ہی میننگ فل ہے، اپنے اندر بہت ہی زیادہ گہرائی رکھتی ہے، تو اس لیے اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اس سے پہلے آیہ مبارکہ 133 میں جیسا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر کچھ متقین کی صفات کے بارے میں اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے کہ متقین کی صفات کیا ہیں۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں، تکلیف میں، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں کے قصور کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نیکوکاروں کو دوست رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آیہ مبارکہ سورۃ البقرہ 274 میں بھی پڑھا تھا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات دن چھپا کر اور ظاہر، ان کے لیے ان کے اجر ہیں ان کے رب کے نزدیک، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ گویا کہ میدان محشر میں غم سے بچنے کا اس میں طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر انسان دنیا پہ بہت زیادہ مال خرچ کرے گا تو قیامت کے دن خوف اور غم سے امن میں ہوگا۔ اور جیسا کہ ادھر بھی سود کی بات ہوئی ساتھ ہی کہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو خپتی بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ تو یہ آیہ مبارکہ ساتھ ساتھ آتی ہیں، جہاں سود کی بات ہے ساتھ ہی انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے۔ اصل میں اللہ رب العزت سود کی خباثت سے انسان کو بچانا چاہتے ہیں اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلا کر انسان کے اندر شیئرنگ کی جو ترغیب ہے وہ دلانا چاہتے ہیں، تاکہ مال ایک ہی جگہ ٹھہر کر نہ رہ جائے بلکہ مال جو ہے وہ چلتا پھرتا رہے، مال گردش کرتا رہے، اور مال جب گردش کرے گا تو اس سے پیار و محبت کی فضا قائم ہوگی اور انسانیت ایک دوسرے کے حقوق پہچان سکے گی۔ اور اس پہ صحابہ کرام نے اعلیٰ مثال پیش کی، جیسا کہ آپ بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات پڑھ بھی چکے ہیں، اور وہ بھی صحابی تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں کہا کہ مال خرچ کرو تو جن جن کے پاس مال تھا وہ لے آئے، جس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے، اور اسی طرح سیدنا عثمان غنی بھی بہت سارا مال لے کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ بھی کرے تو اس کے لیے کوئی مواخذہ نہیں، چاہے آج کے بعد کوئی گناہ بھی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو مواخذہ نہیں ہے۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ان کو اس طرح بشارت دی۔ اور ایک صحابی جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ رات بھر محنت مزدوری کر کے ایک سا کھجوروں کا لے کے آئے، اس پہ بھی منافقین نے خوب تان کیا۔ جنہوں نے خوب دل کھول کر مال خرچ کیا، اللہ رب العزت نے ان کو مال دیا ہوا تھا، اس پہ بھی انہوں نے تان کیا کہ یہ ریاکار لوگ ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے محنت مزدوری کر کے تھوڑا بہت جو ملا وہی لا کر آپ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔
تو اس پر بھی منافقین نے خوب تان کیا کہ اچھا اللہ غریب ہے، اللہ کو اتنے سے مال کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے ان صحابی کا نام بتانا ہے کہ جن صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ نے رات بھر محنت مزدوری کر کے جو تھوڑے بہت ان کو کھجوریں ملی وہ لے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تم کیا لے آئے ہو تھوڑی سی کھجوریں، نہیں، بلکہ اس کو اٹھایا اور اتنا بڑا جو ڈھیر تھا مال اسباب کا اس کے اوپر پھیلا دیا، اور فرمایا کہ اسی کے بدلے اللہ رب العزت نے سارے مال کو قبول کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے خلوص کو دیکھتے ہیں، یہی نہیں دیکھتے کہ کتنی تعداد ہے یا کتنا زیادہ دیا گیا ہے، انسان ڈیروں خرچ کرے گا تو پھر ہی قبول ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے خلوص کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو، کہ دلوں کے اندر کتنا خلوص ہے اور اعمال کیسے ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق ہیں اعمال۔ اسی طرح لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتے تمہاری جو اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، بلکہ اللہ کو تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے وہ مطلوب ہے، وہ چاہیے کہ دلوں کے اندر تقوی کتنا ہے۔ اور پھر خوشی اور غمی میں بھی حج کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نقصان کوئی پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو چلو فٹافٹ صدقہ کر لیں تاکہ یہ بلا ہم سے ٹل جائے، نہیں، بلکہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، جس طرح کہ فرمایا کہ جو انسان خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، یعنی کہ اچھے حالات میں بھی، اللہ تعالیٰ پھر اس کو مشکل حالات میں بھی یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہر حال میں قدردانی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دینے والے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں، جس طرح کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ آپ عدل نہیں کرتے، آپ ہمیں یعنی کہ مال اتنا نہیں دیتے، ہدیہ نہیں دیتے۔ جو حدیث کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ حدیث پڑھی تھی، تو اس میں یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا اس شخص کی بات پہ، تو قریب تھا کہ اس کو پکڑ کے مارتے، لیکن جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو دوست رکھتے ہیں، تو اس وقت فوراً سے عمر فاروق رک گئے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کتاب اللہ کے سامنے خود کو روک دینے والے تھے، اپنی بات کو پھر اندر آگے نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دینے والے تھے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں، جس طرح کہ ایک لونڈی تھیں تو ان کے ہاتھ سے اینک گر گئی، تو قریب تھا کہ اس کو پکڑ کے اس کے جو آقا تھے وہ مارتے، تو اس وقت اس لونڈی نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تو اسی وقت ان الفاظ کو سن کر وہ رک گئے اور کہا کہ جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا۔ اور صدقہ خیرات کے بارے میں اور بھی بہت ساری احادیث ملتی ہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ اتقوا النار ولو بشق التمر، کہ خود کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی۔ تو عموماً اس حدیث کو سمجھنے میں تھوڑی دقت پیش آتی ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ چاہے تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے تھوڑا بھی خرچ کر دو گے تو تمہارا قبول ہو جائے گا، کیونکہ جو صدقہ ہے اس کی بہت ہی زیادہ یعنی کہ فوائد ہیں۔ اگر انسان تھوڑے میں سے بھی خرچ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ پہاڑوں جیسا ہی خرچ کرے تو پھر انسان کے قبول ہوں گے صدقات، بلکہ اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، تو اس نے یعنی کہ ایک سوال کیا، تو اماں جان عائشہ کے پاس کھجوریں تھیں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ 1 کھجور تھی، ایک واقعہ ملتا ہے کہ 3 کھجوریں تھیں، تو اس نے یعنی کہ بانٹ کر اپنی بیٹیوں کو دے دیں، اور جو 2 بیٹیاں تھیں اور 3 کھجوریں تھیں اس نے دونوں ایک ایک بیٹی کو دے دی، ایک خود اپنے منہ میں لینے لگی کھجور، تو انہوں نے پھر مانگ لی، تو اسی وقت خود کھانے کی بجائے 2 حصے کیے اس کھجور کے اور دونوں بیٹیوں کے درمیان بانٹ دیے۔ اما عائشہ کہتی کہ اس کی اس حرکت سے مجھے بہت تعجب ہوا،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے گوش گزار کیا یہ واقعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی 2 بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے اس پہ صبر کرے اور ان کی اچھی تربیت کرے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ ہر معاملے میں خوشخبریاں دے رہا ہے کہ انسان کسی بھی حال میں ڈول نہ جائے، بلکہ خوشخبریاں پا کر اجر کی امید رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ہمبل رکھے۔ پھر نیکسٹ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا ظلم کر لیتے ہیں اپنی جانوں پر تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کوئی بخش سکتا ہے نہیں، بلکہ اللہ ہی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں وہ اصرار کرتے جو کچھ وہ کرتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ یعنی کہ انسانی ہونے ناطے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس پر ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ جس طرح کے بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں، جس طرح کے ایک صحابی تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں حد کو پہنچ چکا ہوں اور مجھ پہ حد لاگو کیجیے۔ آپ وسلم اس کو ٹالتے رہے لیکن وہ اس بات پہ مصر ہے کہ مجھ پر کتاب اللہ کے مطابق حد جاری کیجیے، تو پھر ان کو رجم کیا گیا، ان کا سنسار کیا گیا۔ اسی طرح ایک صحابیہ آئیں تو وہ بھی کہنے لگیں کہ مجھے کتاب اللہ کے مطابق مجھ پہ حد نافذ کیجیے، میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے اور اس گناہ کا میرے پاس ثبوت بھی ہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹالتے رہے، لیکن وہ کہنے لگی کہ جیسے آپ نے ماعز کو واپس بھیجنے کی کوشش کی تھی اسی طرح مجھے بھی آپ واپس بھیجنا چاہتے ہیں، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ ان کو پتہ تھا کہ آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہیں، اس لیے وہ لوگ چاہتے تھے کہ دنیا جو فانی ہے، جو عارضی ہے، دنیا پہ ہی اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں، دنیا پہ ہی اس کا ازالہ کروا رہے، تو اس لیے وہ آپ وسلم کے پاس اپنے گناہوں کو لے کر آتے اور بخشش کروا لیتے۔ پھر وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بار بار اصرار کر رہی ہیں تو آپ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور بچے کی جب پیدائش ہو جائے تو پھر آنا۔ تو اس وقت پھر وہ آئیں اور آپ وسلم نے ان پر حد جاری کی۔ پھر جب خون کا فوارہ چھوٹا اور سیدنا خالد بن ولید پہ پڑا تو اس وقت انہوں نے کچھ برا بلا کہا اس عورت کو، تو آپ وسلم کو پتہ چلا، آپ وسلم نے سخت یعنی کہ ناراض ہوئے اور کہا کہ اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا اللہ کے لیے۔ فرمایا اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ اگر پورے مدینہ پہ بھی اس کی توبہ کو بانٹ دیا جائے تو ان لوگوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ہی لوگوں کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جن لوگوں سے کچھ بے حیائی یا کوئی اپنی جانوں پہ ظلم ہو جاتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی اپنے بندوں کی جو نیچر ہے، ان کی جو کمزوریاں ہیں اس کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو پھر معاف کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ اس پہ ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو اس نے گناہ کیا تو اس نے کہا اے میرے رب میں نے ایک گناہ کیا ہے تو مجھے بخش دے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو بخشتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے، تو میں نے اس کو بخش دیا۔ پھر اس نے ایک گناہ کیا اور اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے بخش دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جان لیا کہ اس سے گناہ ہو گیا اور اس نے بخشش مانگی اور اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے کہ جو گناہوں پہ بخشش بھی کرتا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے، تو فرمایا میں اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر بندہ اس سے رکا رہا، ان کے گناہوں سے رکا رہا، لیکن پھر اس سے گناہ ہو گیا، اس نے پھر کہا اے ربی، اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے جان لیا
کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے اور اس پہ پکڑ بھی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، اب جو چاہے وہ کرے، یعنی کہ بندے کے اندر اتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں کچھ کروں گا تو مجھ پہ پکڑ بھی ہوگی، اور پھر اگر میں توبہ کروں گا تو میرا رب مجھے بخش بھی دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جا بندے میں نے تجھے معاف کیا، اب تو جو چاہے کرے، کیونکہ تیرے سے گناہ اگر ہوگا تو پھر میری طرف ہی پلٹ کر آئے گا۔ پھر مزید فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر جان بوجھ کر اڑے نہیں رہتے بلکہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ توبہ کی جو شرائط ہیں اس میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس پہ توبہ کرتا ہے، اس کی 3 شرائط ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ اپنے کیے پہ نادم ہو اور اس کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرنا۔ اگر انسان کی ان شرائط میں سے یعنی کہ 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ گئی تو اس کی توبہ صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور پھر اگر دوبارہ سے اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ انسانی فطرت کے ناطے اس سے ہو گیا گناہ، ورنہ اس نے اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان بار بار بھول جاتا ہے، بار بار اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہو جائے تو انسان سچے دل سے توبہ کر لے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگ مزید اس پہ ریسرچ کر کے مزید اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آیہ مبارکہ بہت ہی زیادہ اپنے اندر گہرائی رکھتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور جو رمضان مبارک کے حوالے سے پلاننگ ہم نے کی ہوئی ہے تو اس پہ عمل کیجئے اور بہت تیزی سے آگے بڑھیے، کیونکہ ہمارے پاس بہت ہی کم ڈیز رہ گئے ہیں۔ رمضان مبارک کی آمد ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم رمضان مبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آج رمضان مبارک سے پہلے جو دن رہ گئے ہیں وہ بس ہمارے پاس 8-9 دن ہیں، یعنی کہ 9-10 دن باقی ہیں، جیسا کہ آج شعبان کی 19 تاریخ ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے اپنی جو تیاریاں ہیں وہ تیز کر دیں اور خود کو ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی تیار کر لیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔